اور اس کے بعد تیسری آیت وہ بھی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 64 64 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ قیامت کے دن تک. یہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ اصل میں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ یہود خاص طور پہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں جو مکاریاں کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے، نصارہ کے ساتھ مل کے ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، خود پیغمبر اسلام کے خلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور وعید کے مضمون کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں آ کے کہتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ڈال دی ہم نے ان دونوں کے درمیان دشمنی. کس میں؟ یہود اور نصارہ میں. عیسائیوں یہودیوں میں ہم نے دشمنی ڈال دی ہے، اور ان میں بغض اور کینہ ایک دوسرے کا پیدا کر دیا قیامت تک. تو گویا کہ قیامت تک اب یہ بغض اور کینہ ان کا نکلنے والا نہیں ہے. ان کو آپس میں ہم نے ایسا ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے. اور چنانچہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ یہود و نصارہ کی اپنے بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے جو ہے معرکے جو گزرے ہیں تاریخ کے اندر، کہ نصارہ نے کس طریقے سے یہود پر اور یہود نے کیسے نصارہ کے اوپر جو ہے ظلم و ستم ڈھائے ہیں. اب وہ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، ان کی یہ کہتے ہیں نا کہ نام کے مسلمان رہے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کام کے مسلمان نہیں رہے. اس لیے ان کی دشمنی ہمیں نظر نہیں آتی ان کے آپس کی، کیونکہ وہ ہم ان کے بڑے دشمن بن کے کھڑے ہیں، یا ہم خود جو ہے وہ خدا نہ خاصہ جو ہے صحیح اسلام کے اوپر کھڑے ہو کر ایک پیج پہ نہیں ہے. تو اس لیے اس آیت کا ظاہر ہمیں نظر نہیں آتا. ایک منچلا کہہ سکتا کہ یار کیسی بات کرتے ہو، یہ سارے تو ایک ہیں، ہمارے سارے خلاف ہیں. یہ خلاف سے ہمارے اپنے کرتوت سے ہیں. ہم اگر جو ہے صحیح مسلمان بن جائیں اور اللہ کے رسول کے پیغام حق کو پہچان لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آپس میں دشمنی اور عداوتیں کس قدر ہیں کہ تاریخ اس کی گواہ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت جو ہے زبردست تاثیر رکھتی ہے کسی ناجائز محبت کو ختم کرنے کے لیے. ناجائز جی، دو جو ہے لڑکا لڑکی میں، مرد عورت پہ کوئی ناجائز محبت ہو گئی ہے. ظاہر ناجائز محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض ہے. مطلب اس سے اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں، پھر اس سے حقوق الگ ٹوٹتے ہیں. تو یہ ایک پورا فساد عریض ہے. اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ یہ آیت جو ہے 41 دفعہ پڑھیں. ان دونوں لڑکا لڑکی یا مرد عورت کی نیت کر کے یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے وہ 3 مرتبہ زمین پہ یہ سیدھا ہاتھ الٹا کر کے ماریں، اور نیت کریں کہ ان کے درمیان ہم نے کیا کر دی؟ دوری پیدا کر دی، ان میں نفرت پیدا ہو گئی ہے اور ناجائز محبت ان کی ٹوٹ گئی. یہ نیت کر کے 3 مرتبہ ہاتھ مارے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں کہ یا اللہ ان کی ناجائز محبت کو ختم کر دیں. ہاں اگر جائز ہو سکتی ہے، مطلب یہ دونوں کی نکاح شادی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، شادی کر لیں آپس میں. تو لیکن یہ کہ اگر یہ ناجائز محبت ان کو مزید فساد میں لے جا رہی تو یا اللہ ان کو ختم کر دیں. یہ نیت کر کے دعا کر لے. انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے تو انشاءاللہ ان کی جو بھی ناجائز محبت وہ دور ہو جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت کاغذ کے اوپر لکھیں، کاغذ پہ لکھ کے ان دونوں کا نام لکھ دیں کہ یا اللہ فلاں فلاں کی آپس میں یہ ناجائز رشتہ، ناجائز محبت ختم ہو جائے. کیونکہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ ناجائز محبت ہے، جائز محبت نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی شوقن اپنی دوسری شوقن کے لیے تعویذ کرے کہ وہ میاں اس کو طلاق دے دے. کیونکہ نکاح کو توڑنا یہ تو بہت خطرناک قسم کی وعید ہے قرآن کریم میں کہ میاں بیوی میں آپ توڑ کر رہے ہیں. اگر شادی کر چکا ہے اب شوقن کے لیے ایسے ڈھکوسلے کرتی ہے کہ توڑ پیدا ہو، پر وہ ناجائز، کیونکہ ان کا تعلق آپس میں حلال ہے، نکاح کا ہے. ہاں ناجائز کسی اگر تعلق ہے تو وہاں کے لیے تو وہ تعویذ بنا کے اس پہ نام لکھ کے یا اللہ فلاں کے ساتھ جو ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ ان کا ایک دوسرے سے نفرت و عداوت و دوری ہو جائے. وہ بنا کے تعویذ چھت پہ کسی جگہ پہ، اگر اس لڑکے کے کمرے میں ٹانگ سے تو بیسٹ ہے، ورنہ گھر کی احاطے میں کسی جگہ اس کو ٹانگ دیں، وہ ہوا سے ذرا ہلتا رہے. وہ پرچہ ذرا دوہرا کر لے، زیادہ بند نہ کر، صرف دوہرا کر لے اور دھاگا بنا کے اوپر لگا دے، وہ ہوا سے ہلتا رہے. 2 چلے یعنی 81 ڈیز تک ٹنگا رہنے دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناجائز محبت سے چھٹکارا دے دیں گے. اس کے زبردست تاثیر ہے.